अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 365 न्यूज़ पर राइज एंड शाइन के साथ मैं हूँ ज़ुहैब हसन और मैं हूँ सरवत गिलानी। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसे हमने आपसे वादा किया था, कल हमारी ट्रांसमिशन थी, लॉन्चिंग थी 365 की। उस पर हमने सरवत ने भी आपसे वादा किया था कि सुबह 9 बजे आएंगे और आपके साथ ये हमारा सेट है जी। बिल्कुल। और इसका एक पार्ट और है जो लेटर ऑन आप रिवील करेंगे। बिल्कुल, मगर अपने वादे के मुताबिक आज 9 बजे आपके सामने है। और इतनी मेहनत करने के बाद कल की जो मेहनत थी हमारी सारी, आप देखें कि हम कितने फ्रेश लग रहे हैं दोनों। बिल्कुल ऐसे जरा थकावट का एहसास नहीं, क्योंकि आपसे मुलाकात करनी थी हमें। और हम साथ साथ ज़ुहैब अपने नाजरीन को ये भी बताते चले कि हमारे शो का फॉर्मेट क्या होगा। तो हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे हम आपके सामने होंगे। 9 बजे से 11 बजे तक हम आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाही भी देंगे, एंटरटेन भी करेंगे और बहुत सारी नई अवेयरनेस और मजे की बातें होंगी, दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे, बड़े ज़बरदस्त सेगमेंट्स होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, अपनी अपनी फील्ड के बहुत कुछ होगा हमारे शो में। और यानी एक कहते हैं कंप्लीट पैकेज जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमारा जो जैसे शो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम उन लोगों को सेलिब्रेट करें जो पाकिस्तान में बेहतरीन काम करते हैं और उन पे कोई नज़र नहीं डालता। साथ साथ हम वो अवेयरनेस दें, चाहे वो मेंटल हेल्थ की है, आपकी जिस्मानी, मेंटली और इमोशनल वेल बीइंग क्या है, हेल्थ की बात करेंगे, फैशन की बात करेंगे, लोगों के हुकूक की बात होगी, सेहत की बात होगी, जो आईन में बुनियादी हुकूक लोगों को दिए गए हैं उसकी बात होगी, अवेयरनेस उसके बारे में लोगों को देने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी बात भी होगी जो सरवत आपको रोज बताया करेंगी। तो अच्छी बात के साथ साथ फिर कुछ शेर व शायरी भी हो जाएगी, अगर मूड बना तो फिर शेर भी करेंगे लोगों को। सीखती रहती हूँ। तो जनाब, ये एक मॉर्निंग शो हमने कल जो 365 का जो कॉन्सेप्ट था या जो उसके पीछे हमारी एक सोच थी कि हमें एक मिशन को लेकर आगे बढ़ना है। ये एक इनकलाबी कदम है मीडिया की इंडस्ट्री में कि जिस तरीके से हम सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाते जा रहे हैं या क्रिटिसिज्म ही करते जा रहे हैं, लोगों पर तनकीद किए जा रहे हैं और तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती है वो। तो हमारी कोशिश यही थी इस चैनल को भी लॉन्च करने की और इसके साथ साथ इस मॉर्निंग शो को भी करने की कि तनकीद हो, तनकीद बराए इस्लाह हो, जहाँ गुंजाइश है वहाँ गुंजाइश पैदा की जाए, कुछ टॉलरेंस का सबक भी लोगों को दिया जाए, कुछ उम्मीद भी उजागर की जाए लोगों के दिलों में और एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाने की भी कोशिश की जाए कि सब खराब नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी है, आप राइज एंड शाइन भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी संवार भी सकते हैं। क्रिएटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है और हेल्दी जैसे कंपटीशन जिसे कहते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी की ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते, लेकिन उसको एक पॉजिटिव नोट के साथ लेके चल सकते, ऑप्टिमिज्म के साथ लेके चल सकते, ताकि हमारे इर्द गिर्द के लोग अगर हम उनको क्रिटिसाइज़ करें या उनके काम को क्रिटिक करें तो वो अफेंड ना हो। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे इदारे हैं जिनकी साइड ऑफ द स्टोरी हमें नहीं पता। हम बैठ के फिंगर पॉइंट्स तो बड़े आराम से कर जाते हैं, लेकिन हमें उनकी प्रॉब्लम्स भी पता होनी चाहिए ताकि हम उनके भी आवाज़ सुने। तो ये अवाम का शो है, आपका शो है, हमारा शो है। और देखिए यहाँ पर पूरे मुल्क की आवाज़, यानी कि कराची की आवाज़ क्या है, लाहौर क्या बोल रहा है, पूरे इस्लामाबाद में क्या इस वक्त लोगों की सोच है, पूरे पाकिस्तान में जो आम आदमी है वो कैसे रहता है, बसता है, क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है, क्या वो बेहतरी चाहता है। तो इसकी हम बात करेंगे। इंटरनेशनली भी यानी बैनुल अक़वामी सतह पर भी क्या कुछ हो रहा है ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है बांग्लादेश में, जहाँ पर शेख हसीना वाजिद को रिज़ाइन करना पड़ गया है और मुल्क से बाहर जाना पड़ गया है। तो वो जो एक सूरत हाल बनी, डेवलप हुई, लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च हुई, फिर कुछ इशूज़ थे, अवाम ने बिल्कुल कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कोटा सिस्टम को लेकर, और उसके बाद एक बाकायदा तौर पर एक मूवमेंट बनी और उसके यानी वो प्रेशर इतना बन गया कि फिर शेख हसीना वाजिद को रिज़ाइन करना पड़ा। तो एक बड़ी एक ये पेशरफ्त है बांग्लादेश और फिर इस खित्ते की अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें, और फिर कुछ इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है।
جس پر ہم مزید بات بھی کریں گے اور کچھ کشمیر کی بات بھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز پر بھی ہم بات کریں. تو آج کے شو میں ہم ذرا سا تھوڑا سا آپ بتا دیں اگر آپ کے سیاست کی بھی بات ہے اور کیا کچھ اس کے اندر ہے. بالکل, تو پھر ہم آگے بڑھیں. ہماری ایک بہت جانی مانی اداکارہ, بہت سینئر آرٹسٹ ہیں, وہ ہماری گیسٹ ہیں. روز ہم آپ کو نئے گیسٹ سے ملائیں گے جن میں پولیٹیکل سیٹائر سے بھی لوگ ہوں گے, انڈسٹری سے بھی, میڈیا انڈسٹری سے بھی لوگ ہوں گے, انٹرٹینمنٹ انفوٹینمنٹ جب ہم کہہ رہے ہیں تو وہ لٹرلی ہم دونوں چیزوں کو کور کر کے آپ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں اپنی اچھی بات سے, ہے نا. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے بیکاز آئی فیل دیٹ انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک کپ چائے کے ساتھ رائز اینڈ شائن کریں گے. ہم رائز کریں گے, آپ نے شائن کرنا ہے. ویل ہیلپ یو شائن اینڈ یو ول ہیلپ اس. جی میں نے وہ ٹوک دیا آپ کو ذرا, کیا اچھی بات تھی بتائیے. سو ہماری اچھی بات یہ ہے آج کی جناب کہ لوگوں پہ ہنسے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر ہنسیں. یعنی کہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑائیں, ان کو ڈیگریڈ نہ کریں, ان کے مورل سپورٹ بنیں بلکہ ان کو ڈسکرمنیٹ نہ کریں. تو اچھی بات کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ اچھی بات لے کے پورے دن کو گزاریں اور اس کو سب کانشیسلی اپنے دماغوں میں رکھیں کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر ہنسیں اور لوگوں سے ریس نہ کریں, لوگوں پہ نہ ہنسیں, لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کریں مگر ہیلدی کمپٹیشن ہو. کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ لوگ کسی کا دل دکھائیں. تو ہمارا بھی یہی ہے. زہیب آپ میرا دل نہیں دکھا سکتے مجھے کاٹ کے. اچھا ٹھیک ہے. ایک چیز ہے یہ اس میں ہم تھوڑا ایڈ کر دیں کہ لوگوں کو جیتے, ہاں لوگوں سے نہ جیتے, لوگوں کو جیتے, ان کا دل جیتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اس کی بھی ہمیں بات کرنی ہے. اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ وہ جو 9th کا جو سارا معاملہ ہوا ہے, بالکل 9 مئی کا جو معاملہ ہوا ہے, تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور اس پر جو موقف ہے, اسٹیٹڈ موقف ہے, وہ اپنی جگہ قائم ہے. ملک میں انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی, یہ کہا گیا ہے. تو بنگلہ دیش کی کچھ بات کرنے کے بالکل کل ایک بہت بڑا یہ سانحہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں جہاں عوام نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور عوام گھروں سے باہر نکلی ہے اور انہوں نے احتجاج کیا ہے, اپنے حقوق مانگے ہیں. اور اس کو ہم نے دیکھتے زہیب یہ سیناریو بہت چینج ہوا اور یہ بڑھتا چلا گیا. اور جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی سکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹائر جلائے گئے, احتجاج ہوا, بڑی مار کٹائی بھی ہوئی, لوگوں کو زخمی بھی, 300 لوگ آئی تھنک زخمی ہوئے ہیں اس پورے سیناریو میں. بالکل. ملیہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سینئر ایکسپرٹ بھی ہیں اور انٹرنیشنل افیئر سے متعلق ان کا ایک تجربہ ہے, اپنی جگہ ان کی سوچ بھی ہے, انالیسس ان کا بڑا ہی زبردست ہوتا ہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے. ملیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. بتائیے بنگلہ دیش نے حسینہ واجد کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا ہے, ڈھاکہ کی سڑکوں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیخ مجیب کے مجسمے کو بھی گرایا گیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا دیکھتی ہیں آپ؟ بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کی حکومت برطرف ہوئی ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے, اور دوسرا پہلو ہے کہ اس کے خطے پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو جہاں تک بنگلہ دیش کی مستقبل کا تعلق ہے, وہاں پر ان کی فوج نے ایک پوری حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شکل اختیار کرتی ہے, کون سی سیاسی پارٹی اس میں شامل ہوتی ہیں, اور آیا وہ ایک انکلوسیو یعنی کہ وسیع بنیاد پہ حکومت بنے گی یا صرف کچھ ہی پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی. اور پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آیا ایسی عبوری حکومت کتنے عرصے تک رہے گی, یا وہ اعلان کر دے گی فریش الیکشنز کا, نئے انتخابات کا. تو یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے ابھی ہمیں جواب نہیں ملے. جہاں تک خطے کا تعلق ہے, وہ تو بہت ظاہر ہے کہ ایک ایسی حکومت حسینہ واجد کی جو پرو انڈیا تھی, پرو بھارت تھی, اس کے سبب دوش ہونے کا تو بہت ہی بڑا دھچکا لگا ہوگا بھارت کو. انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اور حسینہ واجد
एंटी पाकिस्तान भी थी। अब देखना ये है कि नई हुकूमत को एक मौका मिलेगा, मेरा ख्याल है, कि वो इस खित्ते में मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि अबूरी हुकूमत की जब तक शक्ल सामने नहीं आएगी तो कबल अज़ वक्त होगा कहना कि किस किस्म की वो खारजा पॉलिसी इख्तियार कर सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक नई तब्दीली जो आई है वहाँ, उसके पीछे एक नई नस्ल है, इसलिए कि ये सारे मुजाहरे जो शुरू हुए हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो शुरू ही मुतालबात से हुए जो कि तालिब इल्मों की थी, स्टूडेंट्स की तरफ से जो मुतालबात थे, वहाँ से ये किस्सा शुरू होता है। फिर जाहिर है बाइडन कर गया प्रोटेस्ट में, और भी ग्रुप शामिल हुए। तो कहा यह जा रहा है कि ये खित्ते में ये पहली सियासी तब्दीली है जो नौजवानों ने, आप कह सकते हैं कि उनकी काविश, उनकी कोशिशों से ही इस हुकूमत का सब दोष, यानी कि उनको रिज़ाइन कर किया। तो अब देखना यही है कि अबूरी हुकूमत की तरजीहात क्या होती हैं और किस हद तक वो उन मुतालबात को रिजॉल्व कर सकते हैं जो कि सामने आई हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से, और भी जो मुतालबात आए जिसकी वजह से एहतजाज ने जोर पकड़ा। तो ये सारे सवाल अभी इनके जवाब हमारे पास नहीं है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अबूरी हुकूमत जो है वो इन चैलेंजेस का सामना करती है। बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान से ताल्लुकात जिस तरह हैं बांग्लादेश के नजर आते हैं, इस तनाजुर में बिल्कुल पाकिस्तान से ताल्लुकात के तनाजुर में ये जो अबूरी हुकूमत का ऐलान है, ये कितना अहम है मलिया साहिबा, ये जरा बताइए, बड़ी अहम बात है ये। हसीना वाजिद का फरार होना और वो भी फिर भारत पहुंच जाना, तो इसी बात की निशानदेही करती कि उनके तो बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे भारत के साथ। लेकिन हो सकता है कि भारत काफ़ी एम्बैरस भी हो इस सूरत हाल से, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत और हसीना वाजिद के करीबी ताल्लुकात थे, बल्कि भारत ने तो पूरी तरह से हिमायत की थी हसीना वाजिद की। मलिया लोधी साहब बहुत वक्त दिया हमें, और वो ये बता रही थी कि अब ये देखना होगा कि ये जो ताल्लुकात पाकिस्तान के भी और बांग्लादेश के, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव ये मामला है और हसास नौइयत का मामला इस सेंस में है कि पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको ज़रूर देखना पड़ेगा। जो भी हैपनिंग होती है इस खित्ते को लेकर हो या फिर बाहर की दुनिया, सुपर पावर से मुताल्लिक़ कोई हैपनिंग्स हो, तो उनका असर यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर पड़ता है। बिकॉज ज़ुहैब, ग्लोबल जो भी सटायर चल रहा है दुनिया में, ऑब्वियसली हर कंट्री को अफेक्ट होता है, स्पेशली पाकिस्तान को इस तरह होता है कि हम देखते हैं कि भाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है। बिल्कुल। और स्पेशली जब ऐसा सिनारियो होता है कि इतनी ब्लेटेंटली आप अपनी कंट्री को गिव अप करके भाग गए हैं, तो उसका इंटरनेशनल मीडिया, भारत क्या जस्टिफिकेशन देती है, पाकिस्तान उसको किस तरह लेता है, बाहर की दुनिया उसको किस तरह देख रही है, ये एक बहुत ही अप फ्रंट बात है जो बिल्कुल सामने लोगों के सामने खड़ी हुई है। सो इस पे भी हम तासुरात अपने पेश करेंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान का भी हम जो मौक़िफ़ है यानी ख़ारजा उमूर से मुताल्लिक़ और पाकिस्तान किस तरीके से मुल्कों से ताल्लुकात इस वक्त उस्तवार कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच हमारे साथ होंगी, उनसे हम बात करेंगे। इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई है ईरान में, इस पर भी एक यानी हलचल सी मच गई है, क्योंकि ऑलरेडी ये खित्ता एक जंग की लपेट में है। जिस तरीके से इसराइल बर्बरियत जारी है और दुनिया में कोई भी उसको नहीं रोक रहा है, तो फिर हमें ये जानने की ज़रूरत महसूस हुई और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि पाकिस्तान का ख़ारजा महाज पर ये एक इम्तिहान अभी दिखाई देता है कि इस वक्त तवाज़ुन कायम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सिफारती सतह पर हम क्या कर सकते हैं और दीगर इस्लामी ममालिक को हम ये जो बर्निंग इशूज़ हैं इन पर हम कैसे साथ लेकर चल सकते हैं, एक पेज पर ला सकते हैं।
دیکھیے اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے اس میں بڑی تبدیلی تیزی سے ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بلکہ یورپ میں اور ہمارے اپنے ریجن میں بھی بڑی تیزی سے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹ سے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تمام ممالک اپنی فارن پالیسی کو اسی طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور ہم بھی پاکستان میں بھی ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ ہماری فارن پالیسی بھی ایڈجسٹ اور کورسپونڈ کرے جو انٹرنیشنل چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیے جائیں، اور وہ جی بڑی قوتیں بھی اہم ہیں، لیکن وہ چھوٹے ممالک، افریقہ کے ممالک، ایسٹ ایشیا کے ممالک، سینٹرل ایشیا کے ممالک، ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ ساری دنیا میں ہو اور تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ اس کے بعد ہماری جو دوسری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جس میں یونائٹڈ نیشنز اور OIC بھی شامل ہے، اس کے علاوہ ECO وغیرہ جس کے پاکستان ممبر ہے، SCO ہے، اس میں پاکستان کا ایک فعال کردار ہو، اور پاکستان باقی ممالک کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں، انٹرنیشنل لا کے معاملات ہیں، ملٹی لیٹرلزم کا جو مسئلہ ہے اس پر، کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، اس پر ان ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھے۔ آخری چیز جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگلے سال جنوری سے پاکستان یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننے جا رہا ہے، اور اس میں جب آپ سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ پاکستان کا جو مشن نیو یارک میں ہے وہ وہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا، اور پاکستان کے جو بھی ترجیحات ہیں اس کو بھی پریزنٹ کرے گا، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز کے مسائل ہیں، جو OIC کے مسائل ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان معاملات پر پاکستان آگے بڑھ کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے میڈم، ہمارے مراسم ایران اور سعودی عربیہ دونوں سے ہیں، تو ایسے میں ہمارا کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ ہم ان دونوں ممالک کو ایک ساتھ لے کے چل سکیں؟ جی بالکل، پاکستان کی آج سے نہیں ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کی تمام OIC کے ممالک سے، اسلامی برادر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے، تو ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، دونوں ممالک پازیٹیو ڈائریکشن میں چلیں۔ اسی طرح جو سعودی عربیہ ہے وہ پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے گہرے ہیں، ہمارے ڈیفنس تعلقات ہیں، ہمارے سیکیورٹی تعلقات ہیں، ہماری وہاں پر ایک ہیوج ڈایاسپورا رہتا ہے، ہمارے اکنامک تعلقات ہیں۔ تو پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ تمام ممالک جو مشرق وسطیٰ کے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، خاص طور پر جو GCC کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہوں، اور پاکستان نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک پازیٹیو رول ادا کرے۔ جب بھی ان ممالک کی آپس میں کچھ مسائل ہوئے ہیں، پاکستان نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور ہم اسی طرح کا پازیٹیو رول ادا کرنے کی بالکل فرمایا آپ نے کہ پازیٹیو رول پاکستان نے ادا کیا، اور ہم وہی پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ اچھا، اس میں جو تشویش ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ یہی ہے کہ یہ جو مطلب اسماعیل ہنیہ کا واقعہ ہوا ہے اور پھر دیگر واقعات ہوتے جا رہے ہیں پے در پے، تو یہ جو خطہ ہے اس کو کس جانب آپ جاتا دیکھ رہی ہیں، اور پاکستان میں کیا اس سے متعلق حکمت عملی بن رہی ہے کہ اگر کوئی مزید انرسٹ پھیلتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر پاکستان کا کیا اسٹینس ہوگا؟ یہ بہت ضروری ہے اور بہت ٹرکی بھی اس وقت فیصلہ ہے پاکستان کے لیے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ہمارا خطہ ایک بہت اہم خطہ ہے دنیا کا۔ یہاں پر آپ جس طرح جانتے ہیں پاکستان، چین اور انڈیا، تین ممالک جن کی آپس میں سرحدیں ملتی ہیں، تینوں ایٹمی قوتیں ہیں، تینوں بہت بڑے ممالک ہیں، تو یہ اسی لیے ساری دنیا کی نظریں اس خطے پر ہیں، اور کس طرح سے ہم اس خطے میں امن قائم کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس خطے کے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ہم امن قائم رکھیں تاکہ ہمارے عوام
پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کے راستے میں جا سکیں. اور اس سلسلے میں پاکستان کی جو ترجیح رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو چائنا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ، افغانستان، ایران کے ساتھ اکنامک تعلقات کو فروغ دے. ہم کنیکٹیوٹی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ان روڈز بنے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. اور ہمارا یہ بھی خواہش ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک پیسفل تعلق ہو. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جلد سے جلد یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہو تاکہ یہ جو ایک کانسٹنٹ ایشو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں، اس کو ریزالو کر کے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ اور باقی مسائل پر حل کر سکیں. اس کے علاوہ اہم چیز یہ بھی ہے کہ انڈیا، آپ جانتے ہیں، اس وقت ایک بڑا ملک ہے، لیکن وہاں پر ایک بڑی ہی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک ہندوتوا کا انکریزنگ انفلوئنس ہے انڈیا میں، اور وہ انفلوئنس اب استعمال کر کے وہ ریجن میں بھی لانا چاہتے ہیں اور ایک اپنا ایک انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں، جس سے ان کا بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ بھارت بھارت جس طریقے سے اس وقت وہاں ایکسٹریمزم پروان چڑھ رہا ہے، یہ بڑی ایک تشویش کی بات ہے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ اکنامک تعلقات، خطے میں کنیکٹیوٹی کو مزید بڑھانا، بالکل، اور اکنامک اسٹیبلٹی کی جو بات کی ہے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ سیریس اب باتیں ہو گئی، بہت زیادہ ہم نے کچھ خطے کی بات کی، پاکستان کی بھی، ذرا لائٹر نوٹ پہ چینج کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. لیکن تھوڑا سا ٹیزر دیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم موسم کا حال بھی آپ کو بتائیں گے اور ٹورزم کی بات کریں گے. ہم بہت اپنے چینل کے تھرو ایک پاکستان کا پازیٹیو امیج، ریئل امیج جو ہے، وہ اصل جو کوالٹیز ہیں پاکستان کی، وہ ہم آپ کو آگاہی دیں گے اس کے بارے میں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، لیکن موسم تو دلوں کا موسم ہوتا ہے، دلوں کا موسم اگر اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے. لیکن خیر کراچی والوں کو سائن آف ریلیف کے ذرا سی بارش ہوئی ہے اور گرمی میں کمی آئی ہے. اس طرح لاہور بھی اور اسلام آباد میں بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو ہوتی رہتی ہے بارش، اور وہاں جو کچھ نظام چل رہا ہے ادھر کی بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے. لیکن کیا بریک لینا ہم نے ڈائریکٹر صاحب، کیا کرنا ہے ہم نے؟ بریک لینا. بالکل، بریک لیں گے. بریک کے بعد آتے ہیں رائز اینڈ شائن ود اس. ہم کہیں نہیں جا رہے تو آپ بھی کہیں مت جائیے گا. ایک بریک کے بعد. جی جناب، a very warm welcome to all of you. ہم لوگ بات کر رہے تھے جانے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے، کہ ٹورزم پاکستان کا ایک بہت انبلیویبل لینڈسکیپ ہم دیکھتے ہیں، جہاں پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہے، ریگستان بھی ہے، دریا بھی ہے. سو آل دیز تھنگز just define Pakistan as a beautiful country. اور آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ جو لوگ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، سنا تو ہوگا، سوئٹزرلینڈ سے بہتر پاکستان کی اب کنٹری سائڈ اگر آپ چلے جائیں، کالام، کاغان اور مری سوات کی جتنے بھی ہیں، بہترین، زبردست ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے پروجیکشن نہیں ملی ہے اور پیٹرنائز نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے ذرا سہولیات کا. اور اسی لیے ہم نے 365 ایڈونچرز ایک پروگرام بنایا ہے، اور اس میں فیضان اور انوشے جیسے آپ لوگوں نے ان سے ملاقات کی تھی کل، کہ وہ پاکستان کو ایکسپلور کریں گے. پاکستان کے کھانے کیا ہیں، ریجنل ٹریڈیشنز کیا ہیں، کرافٹس کیا ہیں. ایک بار پھر ہمیں ریمائنڈر ہوگا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. تو ٹورزم کو لے کے ہم یہ اپنی، اور دیکھیں اس سے معیشت بھی، یعنی یہ تھے خوبصورتی تو آپ کو دکھانا ہی ہے لوگوں کو، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی معیشت اسٹیبل ہوگی، اور آپ کے ملک میں جب ٹورسٹ آئیں گے، ڈالرز
डॉलर्स और यूरोज, और ये मतलब दुनिया भर में हम देखते हैं कि टूरिज्म से कितनी फैसिलिटेट होती है आपकी इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन पाकिस्तान में वो हम थोड़ा कम देखते हैं। विजुअल्स ऐसे आपको नजर आते हैं और आपको याद आता है और आपको रिमाइंड होता है कि पाकिस्तान कितना हसीन है। आई मीन यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड यू पिक अप अ प्लेस फ्रॉम पाकिस्तान, आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। और देखें, सयाहत का फरोग होगा तो आपकी मईशत संभलेगी, और सयाहत कब होगी? जब अमन ओमान की सूरत हाल कंट्रोल में होगी, सियासी सूरत हाल भी कंट्रोल में होगी, यानी सियासत में भी वो जो टर्मोइल नहीं होगा, तो फिर आपको इन्वेस्टर्स भी आएंगे और फिर आपकी सयाहत भी फरोग पाएगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट यू कैन अर्न। तो मजीद बात करें सर, हमारे साथ गेस्ट इस्लामाबाद, हमारे इस्लामाबाद के स्टेशन स्टूडियो में आफ्ताब राना साहब हमारे साथ मौजूद है, जो PTDC के डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं टूरिज्म पे कि पिछले दिनों क्या हुआ और अब हम क्या चीजें फिक्स कर सकते हैं। पिछले साल जो हमारा रहा है वो सयाहत के हवाले से बड़ा अच्छा रहा है। आफ्ताब साहब, इस बरस सूरत हाल बताइए, नंबर्स क्या बताते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जरा उजागर कीजिए। आफ्ताब साहब को हमारी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम सरवत और जोहेब, वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। ओके, सबसे पहले तो आपको 365 न्यूज चैनल शुरू करने की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है ये चैनल जो है वो सैर सियाहत को फरोग देने के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। बिल्कुल ऐसे। और सियाहत के शोबे में यकीनन बहुत बेहतरी आई है। गुज़िश्ता चंद सालों में हुकूमत ने जो इक़दाम लिए हैं उससे गैर मुल्की और हमारे मुल्की सयाह दोनों की तादाद में खातरखा इजाफा हुआ है। अभी भी अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बड़ी तादाद में जो हमारे टूरिस्ट हैं वो मौजूद हैं। ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के इलाके को देखें, वहाँ पे तकरीबन सालाना 20 लाख से ज़्यादा सयाह जाते हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 12 लाख हमारे सयाह जा रहे हैं। और अगर हम KPK के इलाकों को देखते हैं, वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों की तादाद देखने में आई है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है सारे टूरिज़्म का पाकिस्तान की इकॉनमी पे वो बहुत अच्छा है। ऑल्दो बहुत सारे मसाइल हैं जैसे आपने जिक्र भी किया, लेकिन फिर भी टूरिज़्म का जो शोबा है वो हमारी नेशनल इकॉनमी में 5.8% हमारी GDP में शेयर कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इसको हम रुपीस के वॉल्यूम में देखें तो ये तकरीबन 5.5 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म सेक्टर का। और जो फॉरेन टूरिज्म पाकिस्तान में आता है वो आहिस्ता आहिस्ता भी ग्रो कर रहा है। ओवरऑल हमारा अराइवल तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गया है 2023 में। कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आई है और इसकी वजह से तकरीबन $1.5 बिलियन US जो है सालाना हम गैर मुल्की सैर सियाहत से कमा रहे हैं। एज ए होल देखा जाए तो अच्छी एक ट्रेंड है, पॉजिटिव तरक्की हो रही है, लेकिन इस पे मजीद हमें काम करना है क्योंकि हमारा मजीद काम करना है। अगर वो देखें तो वो हम गैर मुल्की सयाहों से तकरीबन 6 से 7 बिलियन US सालाना कमा सकते हैं। हमें कुछ इकदाम पॉलिसी के लेना पड़ेंगे, डोमेस्टिक टूरिज्म को भी मजीद बढ़ा सकते हैं। आफ्ताब साहब, आपको आवाज आ रही है? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ा अच्छी ट्रेंड है और इंशाल्लाह उसमें मजीद बेहतरी आएगी। अभी हालिया दिनों में हुकूमत ने वीजा पॉलिसी को भी नरम किया है। आफ्ताब साहब को आवाज गालिबन नहीं मेरे ख्याल आ रही है। जी आफ्ताब साहब, ये कहिएगा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया बिल्कुल, और उसकी अहमियत को भी आपने उजागर किया, बताया भी हमें कि गुज़श्ता साल की निस्बत क्या सूरत हाल है। ये बताइए क्या इक़दाम ऐसे करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में भी एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए सयाहत को, टूरिज्म को, ताकि जो आपके टूरिस्ट आएँ उनको भरपूर सहूलतें भी दी जा सकें और पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, इकॉनमी फ्लरिश करे हमारी। इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे लिए पाकिस्तान में सयाहों के लिए जो सहूलतें हैं उनको कैसे बेहतर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि होटल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़, खाने पीने की सहूलतें, सड़कों का अच्छा होना, और जब सयाह वहाँ पे पहुँच जाएं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की
ایکٹیویٹیز کرنے کے مواقع ہونا. تو ابھی اس کے اوپر کافی کام کیا جا رہا ہے. ہر صوبائی حکومت اپنے اپنے ریجن کے اندر ابھی ڈیولپمنٹ کے پلانز کافی حد تک مکمل کر چکی ہے. کچھ علاقوں میں کام شروع بھی ہو گیا ہے, کچھ میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ پرائیویٹ انویسٹرز آگے آئیں اور اس کے ذریعے ان ٹورسٹ ریزورٹس کو امپروو کیا جائے. آئی تھنک حکومت کو یہ چاہیے, جیسے آپ نے کہا, کہ واقعی سیاحت کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے تاکہ انویسٹر انکریج ہوں اس میں انویسٹ کرنے کے لیے. انڈسٹری بننے سے بہت ساری حکومت کی سہولیات پرائیویٹ انویسٹرز کو ملیں گی. ان کو لو انٹرسٹ کے اوپر لون بھی ملے گا, یوٹیلیٹی کے لو ریٹ بھی ملیں گے, سرکاری زمینیں سستے ریٹوں پہ ملیں گی تاکہ وہ ریزورٹس بنا سکیں. تو اس سے بہت بڑی ایک جو انکریجمنٹ ہے پاکستانی اور غیر ملکی انویسٹرز کو وہ ملے گی. اور خاص طور پہ بھی آنے والے سالوں میں جیسے جیسے سیاحوں کی تعداد بڑھے گی تو ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کرنا ہوگا. بالکل انفراسٹرکچر کو بھی امپروو کرنا. آپ اگر ہمیں اس میں غیر ملکی سیاح آسانی سے آ نہیں سکیں گے, ہم اس کو زیادہ فروغ نہیں دے پاتے. سر, اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ٹورزم کس ڈائریکشن میں فی الحال جا رہا ہے اور اس سے ہم کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, تو ایک چھوٹا سا فگر یا کوئی فگر آپ کے دماغ میں ہوگا؟ دیکھیں, موجودہ جو میں نے جیسے بتایا, ہمارا جو اکنامک امپیکٹ ہے ٹورزم کا اوور آل سالانہ جس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 5.8% ہے ہماری نیشنل جی ڈی پی میں, اور یہ تقریباً 5.5 ٹریلین روپیز کی اکانومی جنریٹ کرتا ہے سالانہ. اگر اس کو میں ڈالر میں کنورٹ کرتا ہوں تو وہ تقریباً 19 بلین US ڈالر سالانہ بنتا ہے. پاکستان میں ڈومیسٹک ٹورزم 96% ہے, اونلی 4% فارن ٹورزم ہے. تو اس لیے ہمارا جو مین سیگمنٹ ہے پاکستان میں وہ ڈومیسٹک ٹورزم پہ ریلائی کرتا ہے, وہ سب سے بڑا ہمارا شعبہ ہے. جی اچھا, یہ بھی کہیے گا آفتاب صاحب کہ جو لوگ ہیں, ظاہر لوگوں کا فیڈ بیک بھی آتا ہے, سوالات ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کون گیسٹ ہمارے ساتھ آ رہا ہے, تو لوگوں کی شکایات کچھ ایسی بھی آتی ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی کا تو ظاہر ہے وہ ناران کاغان اور کالام وغیرہ جاتا ہے, تو وہاں جا کر ان کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ان کو سہولیات نہیں مل رہی ہیں. اگر کوئی پرابلم ہو جائے ان کو تو اس کو وہاں پر انتظامیہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کوئی آپ اقدامات کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں, یہ بتائیے, کیونکہ بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں جو ابھی پچھلے سالوں میں مری جب گئے میں آپ دیکھیں وہ جو سٹک ہو گئے, وہ پھنس گئے, اس کے لحاظ سے آپ بتائیے. دیکھیں, عام طور پہ تو ان علاقوں میں بھی بہت سی سہولیات ڈیولپ ہو گئی ہیں, بڑی تعداد میں ہوٹلز موجود ہیں, ریسٹورنٹس موجود ہیں, ٹرانسپورٹ کے وسائل موجود ہیں. یہ جو شکایات کا سلسلہ بنتا ہے خاص طور پہ ان دنوں میں بنتا ہے جب کوئی لانگ ویکینڈ یا لمبی چھٹیاں آ جاتی ہیں, تو وہ ایک دم جب موب ٹورزم ان علاقوں کی طرف بڑھتا ہے, ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب بڑی تعداد میں ٹورسٹ ایک علاقے پہ جا رہے ہوں تو وہاں کے ہوٹلز بھی اپنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے. تو خاص طور پہ ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نئی جگہوں کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ جو ٹورسٹ کی تعداد ہے وہ کسی ایک یا دو مخصوص مقامات پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں اکٹھی نہ ہو, جس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو بنتا ہے. بالکل سر. تو KPK میں, گلگت بلتستان میں اور پنجاب کے بھی علاقوں میں ابھی نئے ٹورسٹ ریزورٹس کو ڈیولپ کرنے کے اوپر کافی تیزی سے حکومت نے منصوبہ بندی کی ہے, اور ان کو کام پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے کے ذریعے ڈیولپ کیا جائے گا. تو امید ہے یہ جو شکایات ہیں لوگوں کو وہاں پہ محسوس ہوتی, اس میں بہت کمی آئے گی. سر, کوئی اس سے آپ کے اسی اسٹیٹمنٹ سے لیڈنگ کوشچن ہے کہ کوئی ایسا نمبر ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ مری میں انٹر نہیں کریں گے بیکاز فیسلٹی اتنی ہی لمیٹڈ لوگوں کے لیے, تو وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ فیملیز نہیں آنی چاہیے؟ جی بالکل, مری ایک ایسا ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں ٹورسٹ پہنچتے ہیں, کیونکہ وہ بہت آسانی سے ایکسیسیبل ہے اسلام آباد سے. تو دو طرح کے ٹورسٹ وہاں پہ پہنچتے ہیں, ایک جو اوور نائٹ سٹے والے ہیں جنہوں نے رات قیام بھی کرنا ہوتا ہے, اور بڑی تعداد میں ڈے وزٹر بھی جاتے ہیں. تو پچھلی دفعہ سے پچھلے سال کی نسبت اس بار دیکھا ہے کہ کافی بہتر ٹریفک مینجمنٹ کا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے, روڈ کے اوپر پارکنگ ایریاز ڈیولپ کیے گئے ہیں تاکہ زیادہ سہولت لوگوں کو وہاں پہنچنے میں ہو. اور ونٹر میں جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی مری کی پوری ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا گیا وہاں پہ,
जो टूरिस्ट फ्लो को भी बिल्कुल। मॉनिटर अच्छा, करता है, जो देखिए, टूल प्लाजाज हैं वहां से टूरिस्ट को भी, और अट्रैक्ट अगर करने के उनको लिए लगता है कि बिल्कुल कुछ दुश्वारी हो रही है तो वो फिर वहीं से कोशिशें ट्रैफिक कर को रहे डाइवर्ट हैं। करते हैं। अच्छा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हेरिटेज जो है वो दुनिया भर में हमने देखा, अगर आप यूरोप में चले जाएं तो पूरे यूरोप में एक जैसी इमारतें आपको तो नजर आती हैं, लेकिन वो इतना फैसिनेट करती हैं और उनके यहाँ कुछ कवानीन ऐसे हैं कि आप बाहर का एलिवेशन चेंज नहीं कर सकते, अंदर चाहे स्टेट ऑफ द आर्ट आप कुछ भी कर ले। तो क्या पाकिस्तान में अपने हेरिटेज को, सकाफत को, वो जो विरसा है हमारा, उसको हम प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ी तशवीशनाक बात भी है और बड़ी अफसोसनाक बात भी है। इस पर क्या इक़दाम हुकूमती सतह पर किए जा रहे हैं, कुछ बताइए। देखिए ज़ोहेब, पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन सकाफती विरसा जगह जगह पे बहुत बड़े इलाके पे फैला हुआ है। उसकी देखभाल करना और उसको मैनेज करना इतना आसान टास्क नहीं है। अभी हुकूमत ने SIFC के प्लेटफॉर्म पे भी इसको डिस्कस किया है और एक बातचीत ये चल रही है कि हम एक नेशनल टूरिज्म रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं जो ऐसे रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करे जिसकी वजह से हम अपने सकाफती विरसा को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, इन इलाके को, कुदरती माहौल को भी बेहतर करें और ऐसे रेगुलेशंस बनाए जो टूरिस्ट को रेगुलेट करे और उसके मुस्बत असरात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और मनफी असरात को कम से कम किया जाए। तो उम्मीद है ये बहुत जल्दी ये अथॉरिटी के ऊपर काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कंसल्टेशन इन दिनों चल रही है स्टेक होल्डर्स के साथ। तो इसके बनने से बहुत बेहतरी आएगी हमारे हेरिटेज को भी और कुदरती माहौल को भी तहफ़्फ़ुज़ देने में। सही है, बहुत शुक्रिया PTDC के डायरेक्टर आफ्ताब राणा साहब। और सयाहत से मुताल्लिक क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं, अपने सकाफती विरसे को प्रिजर्व करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल टूरिज्म रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्कुल डेवलप करनी चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान इज सच अ रिच कंट्री व्हेन इट कम्स टू हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसको अगर हम टैप करें तो दुनिया भर से जब लोग आते हैं और वो पाकिस्तान के लिए वो सारी बातें करते हैं जो हमें भी नहीं पता। आप देखें ना, जैसे हम और आप देखते हैं कि दुनिया भर में एक ही तरह की इमारतें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं वो एक ही तरह की, लेकिन वो उस तरीके से प्रिजर्व की गई होती है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। बिल्कुल। हमारी भी जो येलो ब्रिक जो सदर में आपको दिखाई देती है, जो कराची में येलो ब्रिक की सारी पुरानी पारसी कॉलोनी और इन सारी जगहों पे है, दे आर स्टनिंग बिल्डिंग्स और उनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हम मौसम की जरा सी हम बात करें अब। बिल्कुल करें, क्योंकि मौसम का हाल जो है, मौसम का सरवत, ये वैसे एक हकीकत है कि मौसम अच्छा होता है तो आपके अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। कराची का मौसम तो अच्छा है। कुछ दिनों पहले जो फिर आप मुझसे लड़ाई क्यों कर रही थी? जो गर्मी पड़ी है, आई थिंक उसने सबको थोड़ा सा झंझोड़ दिया है और ये याद दिलाया है कि ग्रीन पाकिस्तान। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अच्छा। मौसम अच्छा है कराची का, तो फिर आप चले इस्लामाबाद जाना है, बताया जा रहा है। इस बात पे हम इस्लामाबाद जाते हैं और जब हम वापस आएंगे तो मैं इस बात का इस्लामाबाद में क्या चल रहा है जी, क्या मौसम है? हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं और वो एमन सैयद वहां पर मौजूद है और वो हमें बताएंगे। एमन, कैसा है, क्या बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है, कैसा है, जरा आंखों देखा हाल में बताइए। कराची में है वो, इस्लामाबाद में। जी बताइए। बिल्कुल ज़ोहेब और सरवत, जैसे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि दिल का मौसम अगर अच्छा हो तो सभी मौसम अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल 100% आई एग्री। अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम सुहाने लगते हैं। और इस्लामाबाद की अगर मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में जैसे सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी गैर यकीनी होती है, इसी तरह जो मौसम का हाल है वो भी बड़ा गैर यकीनी होता है। अभी एक सेक्टर में बादल होते हैं, दूसरे में धूप होती है, तीसरे में बारिश हो रही होती है। तो अभी इस वक्त जो है आज सुबह से बादलों और सूरज की, लेकिन एमन देखिए, सियासी सूरत हाल तो गर्म है, सियासी सूरत हाल गर्म है, लेकिन आप जो कह रही है कि बारिश हो रही है तो जरा ठंडा है वहां पर मौसम, अगर वैसे बात की जाए। जी बिल्कुल, सियासी सूरत हाल भी काफी इस वक्त गर्म है, कभी गैर यकीनी हो जाती है, कभी थोड़ी माइल्ड ठंडी हो जाती है। इसी तरह जो मौसम है इस्लामाबाद का वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज सुबह से बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है और कभी बादल जो है वो शहर को अपनी लपेट में ले लेते हैं, कभी सूरज जो है वो अपनी झलक दिखाता है। और महकमा मौसमियात की अगर बात कर लें तो महकमा मौसमियात ने जो मौजूदा स्पेल है बारिशों का इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में, ये आज तक जारी रहने की पेशगोई कर रखी थी। और गुज़िश्ता 3-4 रोज में भी हमने देखा कि स्कैटर्ड बारिशें जो है वो जुड़वा शहरों में होती रही।
गई, जिससे जो गुज़िश्ता शदीद गर्मी थी, बढ़ा हुआ दर्जा हरारत था, उसमें काफ़ी कमी आई और शहरी भी हमें काफ़ी मुतमईन दिखाई दिए। इसी तरह आज भी जो महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है स्कैटर्ड बारिश रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुतवक्को है, जिससे जो शदीद दर्जा हरारत बढ़ा हुआ था उसमें वाज़िया कमी होगी। जी बिल्कुल, एमन सैयद मैं बता रही हूँ, महकमा मौसमियात का बार बार जिक्र कर रही थी, तो हमने कहा कि क्यों ना महकमा मौसमियात को हम जो है उनके डीजी को अपने साथ बिठाएं और फिर उनसे पूछें कि जी क्या सूरत हाल है। एमन बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात वक्तन फवक्तन राइज एंड शाइन में होती रहेगी। और आगे बढ़ते हैं जरा सरवत दिलजी बेट जी, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, वक्त दिया। आप कहिएगा क्या बता रहे हैं मौसम के सितारे, और जो कहा जा रहा है मौसम प्रेडिक्शन है सर, क्या उस पे ही हम रियलिटी भी उधर ही है या प्रेडिक्शन अलग है और रियलिटी अलग है? जी बहुत शुक्रिया। पहली वजाहत ये कर दूं, मैं चीफ मेट हूँ, डीजी मेट नहीं हूँ। डीजी दूसरे साहब हैं तो वो नाराज ना हो जाएं कि मैं डीजी हूँ। सही बात है, आप कह सकते हैं ये ज़ोहेब की गलती थी। कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। देखिए सिंध भर में जो पिछले 2-3 दिन से तेज़ बारिशें हो रही थी, नवाबशाह में, मीरपुर खास और उधर तो 100-150 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपने देखा होगा कल भी और परसों मतलब पिछले 3 दिन। कल तो लाइट रेन रही, लेकिन उससे पहले 2 दिन बड़ी तेज़ बारिश रही। कराची में भी कल यानी परसों रात जो थी अच्छी तेज़ बारिश हुई। तो सिंध पे से तो ज़्यादातर एरियाज़ पे से ये सिस्टम निकल गया है। अब इस वक्त जो है वही शुमाल मशरकी पंजाब है, जो लाहौर और गिरदुनवा का इलाका, फरूखपुर, इस्लामाबाद, वहाँ भी स्कैटर्ड सी बारिश अगले 2-3 दिन ये चलता रहेगा। स्पेल उतना बहुत हैवी नहीं है, मतलब किसी जगह पर मॉडरेट, किसी जगह पर इक्का दुक्का जगह पर हैवी भी हो सकती है, लेकिन जनरली मॉडरेट बारिश है। और उस तरफ बलूचिस्तान में अलबत्ता चल रहा है स्पेल वही मॉडरेट टू हैवी फॉल, खासकर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान। अच्छा सर साहब, इसका सिंध का जरा बताइए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों बड़ी तेज़ बारिश हुई और बहुत मुश्किल में भी लोग आए, तो क्या इस तरह के स्पेल अब आते रहेंगे अगस्त में, यानी मॉनसून का ये कब तक चलता रहेगा स्पेल? प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। वो फ्लड्स की भी कुछ आ रही है, की बात हो रही है मुख्तलिफ हिस्सों में, बताइए। जी देखिए, जो पिछला स्पेल था ना, उसमें जैसे मैं बता रहा था कि नवाबशाह में सखर और रोड़ी और फिर कंबर शदाद कोट और दादू में भी और मीरपुर खास नीचे, इन तमाम एरियाज़ में अच्छा तेज़ स्पेल हुआ है। यानी ज़्यादातर जगहों पर 100 मिलीमीटर के करीब, या उससे नवाबशाह में तो 160-165 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो जाहिर है इतनी बारिश अगर 24 घंटे में 48 घंटे में पड़ जाए तो वो मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लो लाइन एरियाज खास कर खड़ा हो जाता है। अभी अगले 3-4 दिन को ऐसी खास बारिश। कराची का क्या हाल है? कराची में अच्छी न्यूज़ दे दे सर, हमारे लिए भी, हम तरसे हुए थोड़ी बारिश के लिए। कराची में देखिए कि अच्छा मौसम रहता है ना, कि क्लाउडी वेदर रहता है, और अब वही ट्रेंड है कराची में। अगले कह लें आप, कोई एतवार तक को खास ऐसी बारिश नहीं है। एतवार को फिर हो सकता है कुछ इलाकों में मॉडरेट, कुछ इलाकों में बारिश होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया सरदार सरफराज साहब। आपसे भी वक्तन फवक्तन तो कराची में तो ऐसा नहीं है, लेकिन खैर ये जो हीट वेव थी उससे हमारी बड़ी जान छूट गई। बिल्कुल, और मौसम बेहतर। ज़ोहेब, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे अपने बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ। आप लोग कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आ गए। आपने हेडलाइंस मुलाहिजा की हैं और उसके बाद राइज एंड शाइन के साथ सरवत और ज़ोहेब आपके सामने हैं। तो जनाब, शो तो आगे बढ़ रहा है हमारा। अब कुछ ऐसा है कि मेरा भी इंटरेस्ट है इसमें, और क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता भी हूँ, तो सियासत के बारे में थोड़ी बात कर लें, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल इजाज़त है। बिल्कुल। तो सियासत के बारे में जब बात होगी तो सीनियर सियासतदान का जिक्र होगा। तो वो कौन है हमारे साथ, जरा बताइए। आज हमारे पास बहुत ही अमेजिंग गेस्ट है, वज़ीरे बल्दियात सिंध मिस्टर सईद वली साहब हमारे पास। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तो क्यों ना चलते हैं और उनसे जरा चैट भी होगी, सियासत पर भी बात होती रहेगी, और उनके कुछ मजीद के सियासत से हटके वो क्या उनकी मसरूफियात है, ये भी हम जानने की कोशिश आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? थैंक यू, आप यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? आपको मुबारक हो जी रही चैनल। थैंक यू। आप हमारे पहले गेस्ट हैं, तो आपको भी बहुत मुबारक। ये रिकॉर्ड कर ही तो सकता है। ये बात सही कही आप। बिल्कुल ऐसे ही है
سر کیا حالات چل رہے ہیں پولیٹیکل سیٹائر میں، تھوڑا ہم اس پہ بریف کریں گے. پی ٹی آئی، نون لیگ، کیا گفتگو چل رہی ہے؟ اچھا، ایک تو دیکھیں پاکستان کی سیاست نا شاید ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. بالکل ایسے. میں نہیں سمجھتا کہ جو میری پولیٹیکل لائف ہے، مجھے بھی میری عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے سیاست کو دیکھتا ہوا ہوں. کوئی حکومت ایسی مجھے نظر نہیں آئی، حالانکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہی آئی ہو. بس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جا رہی ہے ایسے ہی ہے. تو وہ حالات چلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے فی الحال تو کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر گورنمنٹ کی کوئی تبدیلی ہو. یہ حالات رہیں گے، پیشن گوئیاں ہوتی رہیں گی، لیکن شاید درست ثابت ہوتی مجھے نہیں لگتی ہے. باقی اب اللہ کا نظام ہے، اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو حالات بظاہر سامنے ہیں، لیکن ذرا ناقدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی اس وقت جو ہے نا وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، بارگیننگ پاور پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور یقیناً آپ کے پریزیڈنٹ بھی بلاول بھٹو زرداری بھی، ان کی ہمیشہ سوچ یہی ہے کہ سیاست میں مفاہمت کو آگے بڑھایا جائے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، اور یہی اپروچ نظر بھی آتی ہے. لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسے زون میں ہے کہ جہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہے ہیں. نون لیگ پر گورننس کا ایک بڑا بوجھ ہے جو نہیں کر پا رہی، اس سے بھی پیپلز پارٹی ابھر رہا ہے. کیسی پوزیشن ہے آپ کی اس پر؟ کیا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ تھوڑا سا کبھی اسٹڈی کریں نا، موقع ملے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کو آپ ایک پولیٹیکل یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر سے جو پولیٹیشنز نکلے ہیں ان کی آپ کو کلاس ڈفرینٹ ملے گی. آج وہ کسی بھی جماعت میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ آپ کو جینون پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لوگ ملیں گے. باقی جو اسکائی لیب کے تھرو آنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بونے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کسی اور ہی اپروچ میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی بہت بڑے کرائسس کے اندر بھی رہی ہمیشہ سے. جب سے ہم بنے ہم نے بہت سارے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل ہی رکھتی. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو سیاست کے بنیادی اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ساتھ انگیج کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جی میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میں نے اس سے بات کرنی، پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاستدان نہیں، آپ سیاستدان نہیں، آپ پر وہ چیزیں آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اس لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے کہ جو ملک ہے اور جو ملک کے مسائل ہیں، جو ملک کے لوگ ہیں، وہ آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اگر ان تین چیزوں سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کی پہلی ترجیح ہے تو پھر آپ معاف کیجیے گا، پھر آپ نہ سیاستدان ہیں، نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ کوئی اور کسی عہدے کے لائق ہیں. تو یہ اب بدقسمتی ہے. خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بڑا اچھا، کسی بھی طرح سے آ گئے یا لائے گئے آ گئے وہ. لیکن ایک دفعہ جب آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو وہاں پہ ثابت کرتے ہیں کہ میں ڈیزرو کرتا تھا اس پوزیشن کو. تو اگر اس وقت بھی وہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، آج بھی یہ رویہ ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا. میں تو فور دا سیک آف دا آرگومنٹ آپ کو کہوں کہ اگر عمران خان سے جو چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، وزیر اعظم بن جاتا ہے دوبارہ، بھائی اپوزیشن تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی. بالکل ہاں، پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، آپ اس وقت بھی کہیں گے میں نے سے بات نہیں کرنی. اور ایک مضبوط اپوزیشن کہتے ہیں جمہوریت کیسے چلائیں گے نظام؟ بالکل آپ نظام کو کیسے چلائیں گے؟ مضبوط اپوزیشن کے آپ نے قبل اس کے کہ میں مزید سیاسی کچھ سوالات اور بڑی کوئی سیریس بات ہو جائے، آپ تھوڑا چینج کر لیں، تھوڑا ہم لائٹر موڈ پہ جائیں گے. سر یہ باتیں تو ہم بہت سارے چینلز پہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں زیادہ تر ہمیں پتہ چلتی کہ پولیٹیشنز صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں اور ان کا روٹین کیا ہوتا ہے. تو جیسے ہمارا اب صبح میری اور زہیب کی صبح ہبڑ دبڑ ہوتی ہے، تو کیا آپ کا بھی ایسے ہی روٹین ہے where you have to wake up to like alarms and عجیب سی بات بتاؤں، بڑی عجیب بات ہوگی، سیاستدان بھی انسان ہے. Absolutely. اور یہ بتانے وہ بھی نہیں جس طرح کہ انہوں نے وہ پورا سین کریٹ کیا نا. سر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سیاستدان بھی انسان ہے، سیاستدان بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، بالکل سیاستدان بھی اسی طرح سانس لیتے ہیں جس طرح آپ لیتے ہیں. تو جو لائف آپ گزارتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کی جاب ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہماری ڈفرینٹ ہے. لیکن جس طرح عام لوگ کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے، کوئی دیر سے اٹھتا ہے، اسی طرح سیاستدان بھی کوئی جلدی اٹھتے ہیں، کوئی دیر میں اٹھتے ہیں. میں بدقسمتی سے علی رائزر ہوں، میں جلدی اٹھ جاتا ہوں اور میرا فل ٹائم پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی اور کام نہیں کرتا ہوں. تو میں صبح جب آغاز کرتا ہوں تو سیاست سے کرتا ہوں، آخر میں سارا سیاسی کام ہی کرتے ہوئے سو جاتا ہوں. بالکل آپ کی جو جس طرح سیاست کرتے ہیں بہت ہی ٹالرنس کا ظاہر ہے آپ کا ہمیشہ، اور آپ کسی شو میں ہی بیٹھتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ دوسرے کی رائے کو بھی سننا ہے، تسلیم کرنا نہ کرنا وہ اور بات ہے. یہ کہیے کہ اتنا امپورٹنٹ جو پورٹ فولیو آپ کے حصے میں آیا،
بلدیات کا محکمہ اور پھر کراچی میں وہ بمبارڈمنٹ اپوزیشن کا اور پھر ایک نریٹو بلڈنگ اور پھر عوام کا بھی ظاہر ہے مسائل میں عوام ہے، تو کیسے یہ مینج کیسے کرنے کا سوچا اور یہ ٹاسک ہے ظاہر ہے آپ نے اس کو کیسے؟ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میرے پاس 2 ڈپارٹمنٹس ہیں اور دونوں ہی بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، بڑے مشکل ہیں، جن کا براہ راست عوام سے تعلق ہے. ایک لوکل گورنمنٹ ہے، دوسرا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، جو رورل ایریاز میں یہی ڈرینیج اور پانی کا کام ہمارا بنیادی طور پر ہوتا ہے. مجھے جو شاید ایڈوانٹیج ہے، ایک تو یہ کہ میں پہلے بھی رہا ہوں 18-19 میں لوکل گورنمنٹ منسٹر میں رہا ہوں، اور دوسرا میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے. میں 2001 میں ناظم رہا IUC کا، 2002 میں پھر 2005 میں دوبارہ بنا، پھر 10 سال جو بلدیاتی جب نظام تھا، جب مشرف صاحب لائے تھے، اس میں دونوں ٹرمز میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہا. وہ ناظم سسٹم جو وہ اس میں رہا. اچھا، میری ایک اچھی یا بری عادت ہے، میں پڑھتا ہوں تھوڑی چیزوں کو، خاص طور پہ جس شعبے میں چلا جاتا ہوں وہاں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے بلدیات کے سارے قوانین پڑھے، نظام کو سمجھنے کی کوشش کی. پھر چونکہ بنیادی طور پر ایک عام سا آدمی ہوں، عام سے علاقے میں رہتا ہوں، لوگوں سے انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کی ایشوز کو سمجھنا تو بڑا آسان ہے میرے لیے ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اوور دا پیریڈ جب آپ حکومت کے اندر رہتے ہیں نا اور مختلف ڈپارٹمنٹس چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے. مطلب میں ایجوکیشن منسٹر رہا، میں انفارمیشن رہا، میں لیبر رہا، میں کچی آبادی میں رہا، پبلک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں رہا. تو جب ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ. سسٹم کی خرابیوں کا پتہ چلتا ہے، چیزیں بہت ساری چیزیں لوگوں تک بہتری پہنچائیں، لیکن وہ ظاہر سسٹم ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر ماشاء اللہ کافی بریلینٹ آدمی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. پھر ہماری جو کیبنٹ میں جو دوست ہیں ہمارے، مجھ سے پہلے ناصر صاحب جو ہیں وہ رہے بلدیات کے منسٹر، شہجیل صاحب رہے ہیں، جام خان شروع صاحب رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ کیا کر رہی ہیں. اور ڈپارٹمنٹس دینا ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ جی کس MPA کو کون سی وزارت دینی ہے، اور وہ پھر بدلتے بھی رہتے ہیں. ظاہر میں پچھلے 5 سال جب تھا تو 5 سالوں میں شاید 6-7 وزارتیں جو ہیں میری تبدیل ہوتی رہیں. لیکن یہ بتائیے سرزین صاحب کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے پھر رہی اور میاں صاحب آ گئے، اور پھر اس سے پہلے میاں صاحب تھے مشرف. ان سارے ادوار میں جو میں خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے ادوار کی بات کر رہا ہوں، مشرف صاحب کا تو اپنا سسٹم تھا، وہ جو بھی لے کر آئے تھے. بلدیات کا نظام جو کہ ڈیموکریسی میں اگر دیکھا جائے، اور آئین بھی ہمارا لوگوں کے حقوق سے سیف گارڈ کرتا ہے، بلدیات کا نظام اسٹیبلش کیوں نہیں ہو گراس روٹ لیول پہ لوگوں تک؟ یعنی میں نے تھوڑا سروے کیا اپنے تئیں بھی اور چینل کے ذریعے بھی کہ لوگوں کو اپنی UC کا اس طریقے سے علم نہیں ہے، UC کے نمبرز انہیں نہیں پتہ ہیں، کوئی رسپونڈ نہیں کرتا ہے. یہ ابھی تک صورتحال ایسی کیوں ہے اور کب ٹھیک ہوگی؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ جو پورا نظام ہے نا لوکل گورنمنٹ کا، یہ اتنا سیدھا ہے نہیں، بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا، اگر آپ اس قانون کو پڑھیں گے نا، میں تو سچی بات ہے کبھی اکثر لوگوں کی دیکھتا ہوں ڈیبیٹس، میں خود حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ جو بات کریں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ چیزیں ہوتا ہے. اچھا، عام جو لوگ ہوتے ہیں جو محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا چیئرمین کون ہے، وائس چیئرمین کون ہے، میرے وارڈ کا کونسلر کون ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے. اور وہ فوری طور پر اپنے مسائل کے لیے ان تک اپروچ بھی کر لیتا ہے، پہنچ بھی جاتا ہے. وہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں، ان کے گھر وہاں پہ ہوتے ہیں، وہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ سب تک تو ٹھیک ہوتا ہے. لیکن قانون کے اندر کس کے کیا اختیارات ہیں، کس نے کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، وہاں پرابلمز آتی ہیں. اب آپ نے اکثر میں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وہ وسیم اختر صاحب تھے، وہ اکثر کہتے تھے میرے پاس تو کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں. کچرا اٹھانے کا اختیار کبھی میئر کا نہیں تھا، کبھی تھا ہی نہیں. اب اگر اب میئر بیٹھ کے یہ کہے گا نہیں ہے تو بھائی اس کا مطلب تمہیں پتہ کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے. تو اسی طرح اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب رہے تو ان کا بھی ایشو رہا، اور میں تو اکثر کہتا تھا کہ بھائی وہ ناظم تو ہیں، اچھی بات ہے کراچی کے ناظم ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ کتاب کو پڑھ دیں تاکہ بھائی ان کو پتہ چلے کہ ان کا رول کیا ہے، باقی لوگوں کا رول کیا ہے. تو مختلف اس کے ٹیئرز ہوتے ہیں. اب جیسے ایک UC ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ٹاؤن ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، ایک کراچی کے میئر ہیں، پھر کراچی کے 25 ٹاؤن ہیں، پھر اس کے چیئرمین ہیں، پھر کراچی کے اندر کوئی 240 سے زیادہ جو ہے وہ UCs ہیں، پھر ان کے چیئرمین ہیں. تو ہر جو ادارہ ہے وہ کسی کا ماتحت نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ UC کا جو چیئرمین ہے نہ وہ میئر کے ماتحت نہیں ہے، وہ ٹاؤن کے چیئرمین کے ماتحت نہیں ہے، جو ٹاؤن کا چیئرمین ہے وہ میئر کے ماتحت نہیں ہے. یہ سارے آٹونومس ہیں، اپنے حساب سے وہ کام کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے اندر پرابلم ضرور ہوتا ہے،
باقی ادروائز جہاں عام ووٹر ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کو پرابلم نہیں ہے کوئی, ان کو پتہ ہے. اصل میں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اختیارات کا جو ایک تنازع ہے نا, تو لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ کون اکاؤنٹیبل ہے, کس سے ہم بالکل پوچھیں, تو وہ میئر سے ظاہر ہے. اچھا اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں, اختیارات کی بھی بات اکثر ہوتی ہے, جو ایک کانسیپٹ ہے یا جو تصور لوگ بنا لیتے ہیں, پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جی کراچی کا میئر ہے یا لیٹ سے لاہور کا میئر ہے, اس کے پاس یہ اختیار نہیں, اس کا یہ اختیار نہیں. دیکھیں جو ڈیموکریٹک آپ کے جو سسٹمز ہیں نا, جہاں پر بھی چلے جائیں, کوئی حکومت مادر پدر آزاد نہیں ہے. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ مادر پدر آزاد نہیں ہے, آپ کی پروونشل گورنمنٹ مادر پدر آزاد نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا میئر اور آپ کے ٹاؤن کے چیئرمین مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتے. کہیں نہ کہیں ان کی حدود ہوتی ہیں, اس حدود کے اندر ان کے اپنے اختیار ہوتے ہیں. پھر اگر اس سے اوپر جانا ہے تو پھر اگلا کوئی فورم ہوگا جس کے پاس ان کو جانا پڑے گا. مطلب اگر آپ کو میں ایک سیدھی مثال دوں کہ اگر پروونشل گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے کوئی ایک اسکیم کرنا چاہے لیکن اس کی لاگت ایک سرٹن کچھ ارب روپے سے زیادہ ہو, تو اس کا اپروول بھی ان کو وفاقی حکومت فورم ہوتے ہیں, اسے لینا پڑتا ہے. پیسہ وفاقی حکومت کا نہیں ہے, نہیں, لیکن وہ اس کا اپروول لینا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح جو KMC ہے اس کے پاس کچھ اختیار ہے کہ 70 اسکیمیں خود کریں گے, پھر لاگت اس کی اس سے بڑھے گی تو پھر آپ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس آئیں گے, پھر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اگر اس کی لاگت بڑھے گی پھر آپ PND ڈپارٹمنٹ جائیں گے. تو مختلف سطح ہیں, اس کے اندر جانا پڑتا ہے, تو یہ چیکس ہوتے ہیں. سر ہم نے اس دفعہ دیکھا جیسے کراچی میں اسپیشلی پچھلے کئی سال پہلے ہمیں بہت بارشوں کے بعد بہت مسئلے ہوئے, بہت لوگوں کا نقصان ہوا, لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوا. سو دیٹ مینس کہ تھنگز آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رین ریلیٹڈ ابھی پھر بارشیں آنے والی ہیں. ہمارے کچھ ایسے انتظامات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں کچھ. دیکھیں, ایک تو اس سال جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سال بارشوں کی وہ شدت ابھی تک آئی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اس چیلنج سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں. لیکن 2022 میں 2020 میں شدید بارش ایکسٹرا آرڈنری ہوئی, اور وہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دبئی کا حال دیکھا نا. بالکل, دبئی سے زیادہ بہتر ڈیولپڈ سٹی تو کوئی نہیں سکتی دنیا میں. شاید جو بہترین ہوں گے ان میں سے دبئی ہے, لیکن وہاں بھی صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ وہ بھی ان کا نظام کلیپس کر گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اوور کم کر گئے بہت جلدی سے, لیکن وہاں پرابلم ہوا. پھر ابھی اس کے بعد ٹیکسس میں ہوا, امریکہ میں, ان سے زیادہ کوئی ڈیولپ نہیں ہو سکتا ملک. وہاں پہ بھی وہاں پہ کئی لاکھ لوگوں کو کئی دنوں تک بجلی نہیں مل سکی. وہ اپنے گھروں سے باہر بیٹھے رہے, کوئی چیزیں کی ریسٹور بھی نہیں ہو رہی تھی, تو پرابلم وہاں پہ بھی ہوا. پھر آپ کو پیرس کی اٹھا لیں, پھر آپ اسپین میں چلے جائیں, پھر آپ کہیں اور دنیا کے ممالک میں چلے جائیں, جہاں پر بھی بارشیں ایک حد سے زیادہ ہوں گی, وہاں چیلنجز آتے ہیں. اگر کوئی دیکھیں, بڑا کامن سینس کی بات ہے, بڑی سیدھی سی. ایک گلاس ہمارے پاس, اس گلاس کی کیپیسٹی ہے کہ جتنی اس کی اتنا پانی لے گا وہ. جب آپ اس کے اندر زیادہ ڈالیں گے نا تو وہ پانی اس میں سے باہر آئے گا. آپ اپنے واش روم میں چلے جائیں, آپ کا واش بیسن بنا ہوا ہے, اگر کبھی وہ چوک ہو جائے اور پانی اس میں زیادہ تو کیا کرتے ہیں آپ, اس کو جانے میں ٹائم لگتا ہے نیچے. اگر وہ چوک نہ بھی ہو جائے اور پانی تیزی سے آپ ڈالیں تو بھی جانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. اچھا, کراچی شہر کی میں کوئی چیز بتاؤں, لوگ کبھی کبھی اس کو مذاق بھی بناتے ہیں. کراچی شہر کا جو بارش کا سارا پانی ہوتا ہے نا, اس کا ڈسپوزل کیا ہے, سمندر ہے نا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں, ایک یہ جو آپ کے دفتر میں آتے ہیں, یہ جو کازوے ہے یہاں سے آتے ہیں, ایک جو ملی ندی گزرتی ہے, ایک آپ کی لیاری ندی ہے. پورے شہر کا پانی بارشوں کا انہی ندیوں کے ذریعے سمندر میں چلا ہے, سمندر میں جا رہا ہے. اچھا, سمندر جب فل مون ہوتا ہے تو ہائی ٹائڈ پہ ہوتا ہے, یہ بھی سب کو پتہ ہے, اللہ کا نظام ہے. ہائی ٹائڈ پہ ہوتا ہے, تو ہائی ٹائڈ پہ جب ہوتا ہے تو وہ پانی لیتا نہیں ہے. جب گنجائش نہیں ہوتی تو پانی پھینک رہا ہوتا ہے باہر, وہ پانی لے گا نہیں. اب اگر کراچی میں ان دنوں میں بارشیں ہو جاتی ہیں اور آپ کی ندیوں میں پانی آ جائے, سمندر آگے پانی لے گا نہیں, تو کہاں جائے گا کراچی کا پانی, مجھے پتا ہے. بالکل ایسے وہ رہے گا کہیں نہ کہیں, جب تک سمندر اس پانی کو لینے پہ اس کی اسپیس نہ بن جائے. بالکل. اور اسی اسنا میں سیدنی صاحب ایک ہماری سرپرائز گیسٹ آ گئی ہے, شخصیت ہمارے ساتھ ہے. ہمیں جو پہلا شو ہے نا وہ آپ کے بغیر ہمارا مکمل نہیں ہوتا. پلیز آئیے. انہوں نے کہا چلی جائیں, میں نے کہا ایسے جا دھمکو, اس کو کہتے ہیں جا دھمکنا. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بجلی, بارشیں ہوتی ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے, ہمارے وہاں آج بجلی آ گئی. بس یہی ہے, آپ کے پاس بچی ہے تھوڑی بہت, جتنی رہ گئی ہے خرچ ہو چکی. ہم سعید صاحب کیسی, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں, اتنی دکھی ہوں جتنی آپ ہیں. بارش سے, بجلی سے, لوگوں کی پریشانی سے اور مہنگائی سے, مطلب کہ بالکل. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بلدیات کا محکمہ بڑا امپورٹنٹ ان کے پاس ہے, تو اس کے بارے میں کچھ ہو رہی تھی. تو اب تو ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کو, ظاہر ہے کہ اور باتوں پہ آ جاتے ہیں.
دیکھیں جب 2020 کی بارش ہوئی نا اس سے کچھ آپ نے سبق سیکھے. بالکل. کچھ علاقے آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ یہاں بہت کرائسس ہیں, وولنریبل پوائنٹس ہیں آپ کو ٹھیک کرنے. وہاں یوسف گوٹ کا بڑا ایشو تھا, گلستان ظفر بڑا مشہور ہوا, نرسری کے مقام پہ بڑا ایشو ہوا, اسٹار گیٹ پہ بڑا پرابلم ہوا, نارتھ ناظم آباد کے کچھ پوائنٹس تھے وہاں بڑا پرابلم ہوا. ہم نے ان پچھلے 2-3 سالوں میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا. نرسری میں جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, نرسری ایک باؤل ہے, وہ پی سی ایس کا پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے پانی گرتا ہے, پھر بیچ میں شارع فیصل ہے, پھر اس طرف پی سی ایس کا دوسرا بلاک ہے, وہاں چلا جاتا ہے. اب پانی جب بہت زیادہ ہوگا نا, باؤل ہے, پانی تو ٹھہرے گا وہاں پہ, وہ تو کوئی دوسرا اس کا راستہ نہیں ہے. لیکن ہم نے وہاں اب یہ بندوبست ضرور کر دیا کہ 2020 کی بارشوں میں جہاں دکانوں کی چھت تک پانی تھا, 2022 میں وہ پانی اب 2-3 فٹ تک آ گیا تھا. یہ تھا کہ لوگ ریلیکس تھے کہ یار ہمارے, ہم نے زندگی میں اس طرح نہیں دیکھا کہ پانی اتنا کم ہو. یوسف گوٹ پہ چلے جائیں, بربادی ہو گئی تھی, وہ بھی ایک باؤل ہے, وہاں بہت بڑا اربوں روپے کا کام کروایا تاکہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اسٹار گیٹ پہ کروایا, شارع فیصل پہ اگر آپ کبھی جائیں تو آپ کو سائڈ پہ ڈرین نظر آئے گی, کہ پہلے نہیں, یہ ڈرین ہم نے شارع فیصل پہ ڈالی, نارتھ ناظم آباد میں ڈالی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. جو نقصان 2007 میں ہوا تھا, لوگ بھول جاتے ہیں, 2007 میں کراچی شہر میں 7-8 دن تک پانی کھڑا تھا, 200 لوگوں کا جو ہے وہ جانے گئی تھی, 200 لوگوں کی 2007 میں. لیکن اس کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوئی ہیں, اور ابھی بھی خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2022 کے مقابلے میں شاید تکلیف ہمیں کم ہوگی. لیکن اگر میں بار بار کہتا ہوں, مجھ پہ لوگ تنقید کرتے ہیں, بڑا نیگیٹیولی اس کو لے جاتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں لوگوں سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. میں یہاں بیٹھ کے بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ بے فکر ہو جائیں, کچھ نہیں ہوگا, ہم بڑے تیار ہیں. نہیں, اگر بارش ایک حد سے زیادہ ہوئی تو تکلیف ہوگی. بشرا آپا, بارشوں میں تو ہم سب پھنسے, شوٹ پہ جانا ہوتا ہے, گاڑیاں چل نہیں سکتی, تو کچھ ایسے ایکسپیرینسز آپ کے بھی ہوئے ہوں گے جہاں پھنس گئے, بارش گھر میں آ گیا, ہم شوٹ پہ تھے تو تم کا پٹھان نکل آیا, بارش گھر میں آ گیا. پٹھان نہیں رکتا کہیں پہ نا. صحیح بات. نہیں, میں ایکچولی تو ایسا ہوا, میں اتفاق سے میرے گھر میں پانی نہیں آیا. میں گھر میں رہتی تھی جب, اور پھر میں اپارٹمنٹ میں چلی گئی تو میں اوپر چڑھ گئی, اور تو میرے پاس پانی نہیں آیا. لیکن میں لوگوں کے پانی کے حالات اور مشکلیں دیکھ رہی تھی جیسے ہم سب دیکھتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے, میں اس میں سے بولے بغیر رہ نہیں سکتی, کیونکہ ان کی آج شامت آئی کہ ان کے پاس آتی ہے نا, تو چلیں ہم سے بھی کبھی سن لیں. تو میں پچھلے دنوں, میری بیٹی آئی ہوئی آج کل ٹورانٹو سے 5 سال بعد, تو ظاہر 5 سال میں کراچی کا جو اور حشر خراب ہوا, بالکل سب نے مل کے کیا یا ہم نے کیا. میں لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ پورا سال تیار کرتے ہیں نالا, اس میں کچرا پھینکتے ہیں, آپ کو کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی آ کے اب کاؤنسلر نہیں کہتا کہ دیکھو اس میں کوڑا پھینکو, وہ آپ پھینکتے ہیں. یہ میں پہلے عوام سے کہتی ہوں. کتنی صحیح بات ہے نا. آپ پورا سال تیاری کرتے ہیں, نالوں کو اچھی طرح بھرتے ہیں کچرے سے, اس کے بعد وہ اوپر آ جاتے ہیں, تو پھر آپ ایسے 2-4-6 لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں, تو ان میں سے 2 کام ہوتے ہیں تو 20 نہیں ہوتے. لیکن آپ تو پوری تیاری کرتے ہیں اس کچرے کو پھینکنے. یہ تو خیر ہو گئی عوام کی طرف دھیان کے, ایک تو عقل فہم اور علم اور جہالت, یہ سب چیزوں کا مسئلہ ہے. لیکن میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی تھی کہ نریمان آئی ہوئی, تو وہ دیکھ رہی تھی کہ اتنی اچھی کنسٹرکشن کئی جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی اچھی ہائی رائز بلڈنگز بن گئی ہیں. وہ کوئی ہم وہاں سے گزرے, گزری سے پہلے جو ایک دہلی کو اسے جو گزری کو روڈ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا مجھے نام نہیں, بڑی بڑی اچھی. اس سے کہا وہاں کنسٹرکشن کا اسٹینڈرڈ کتنا اچھا ہو گیا, بہت ساری جو کمرشل ایریاز ہیں اتنی اچھی, سڑک نہیں بن رہی, بالکل جو بن رہی ہے وہ دوبارہ سے کھدائی ہو رہی ہے. جس چیز پر ہم کھڑے ہیں, جس پہ گھر بن رہے ہیں, اتنے پیارے فلیٹ بن رہے ہیں, نہ تو وہاں پانی ہے نہ وہاں بجلی ہے, اور اوپر سے ظاہر ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں. میرا تو غم ایک ہے, آپ چاہے 10 کروڑ چیزیں کر لیں گے نا, آج 10 کروڑ لوگوں کے لیے آپ ہسپتال میں علاج کریں گے, پرووائڈ کریں گے یا ایجوکیشن کریں گے, صبح 10 کروڑ اور پیدا ہو جائیں گے. مجھے معاف کیجیے گا, یہ مطلب ریالٹی ہے. وہ بات میں اس لیے کری ہوں کہ جو 5000 لوگوں کے لیے سڑک آپ نے بنائی تھی, ہم نے کبھی زندگی میں, انگریز بنا گئے تھے کہ پتہ نہیں کون بنا گیا تھا, اس 5000 کے اوپر سب 50 لاکھ لوگ چل رہے ہیں. صحیح بات. تو وہ جگہ تنگ بھی ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا ہینڈل نا, کیونکہ یہ ہینڈل کس کو کریں, یہ ہو یا ان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اگر 50,000 کو ہینڈل کریں گے تو 50 لاکھ کو کیسے کریں. بالکل صحیح ہے. بشرا آپا, ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. سعید غنی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا صبح. اچھا سعید غنی صاحب, تو ظاہر ہے اب بشرا آپا پھر مزید بھی باتیں کریں گی. نہیں, میں تو میں آپ کو سچ بتاؤں, میں سمجھی کہ وہ خوشبو کی دکان ان کی ہے, میں کہنے لگی تھی کہ پرفیوم کہاں سے منگوا. ویسے یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ نیم سے آپ کو ایک مزے کی بات,
جن کو پتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے انہیں کو پتا ہے میری نہیں ہے, باقی ساری جہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ہے. میں پتا کر رہی تھی کہ کون سا بہت شکریہ سلیم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور آپ کو وقتاً فوقتاً سیاسی کوئی پیش رفت ہوگی تو آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بشرا آپا ہمارے ساتھی ہیں, اور ہم ذرا مزے کی باتیں اور کچھ ڈرامہ انڈسٹری سے بھی ان کے تجربات شیئر کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو رائز اینڈ شائن میں. بالکل, ہمارے ساتھ بشرا انصاری صاحبہ موجود ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے بشرا انصاری صاحبہ نے ایک بہت ہی زبردست بات کی, ویری پرٹیننٹ ٹو ٹوڈیز سبجیکٹ. بشرا آپا, آپ نے کہا کہ جھنڈے 14 اگست پہ جھنڈے کے بجائے ایک پودا اگائے جائے, وچ از سچ امیزنگ میسج فار دا یوتھ. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا, لیکن جب آپ جیسے لوگ انفلوئنسرز, اتنے بڑے آرٹسٹ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے, ہونا چاہیے. تو یہ بتائیں کہ اس پہ کیوں بات چھڑی؟ ایکچولی تو بہت سالوں سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جھنڈیاں لیتے ہیں, ایک محبت کا جذبہ, چلو جی آپ خوش ہوتے ہیں. میں تو ایک بات اور بھی کہا کرتی ہوں کہ جو آپ میسیجز فارورڈ کرتے ہیں, فارورڈڈ جو سب کو آگے سے بھیجتے ہیں, اس کا پتہ نہیں کوئی اماؤنٹ ہوتا ہوگا, میں نے تو کبھی نہیں بھیجے. میں جن کو نہیں جانتی میں ان کو میسج نہیں بھیجتی, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ فون کے جو بھی ہے ایپس کمپنیز ہیں وہ کتنے پیسے اس کے لیتی ہیں, مجھے نہیں پتا. اگر وہ فرض کریں مثال کے طور پہ وہ 400 روپے مہینہ بھی لیتے ہیں, آپ اس 400 روپے مہینے کو کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ آپ کو عید مبارک کہنے کا مجھے کیا فائدہ, میں تو آپ کو جانتی نہیں نہ, آپ مجھے, چلو آپ بھی نہیں مجھے جانتے, آپ اس کی جگہ کسی کو. آج کل میں سوری ٹو سے میں کہنا نہیں چاہتی, مجھے آج کل اتنا مزہ آ رہا ہے, میں اتنی ساری ٹھنڈی پانی کی بوتلیں لیتی ہوں اور میں گاڑی میں روک روک کے لوگوں کو صرف پانی دیتی ہوں. وہ ایسے ہوتے ہیں, ان کو کھانا بھی نہیں چاہیے, تو کوئی جا رہا ہوتا ہے کچرا اٹھانے والا. میں اپنی بڑائی نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں بالکل کہ ٹھنڈی پانی کی بوتلیں اگر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو ان کی شکل پہ سچی کھانے سے زیادہ خوشی آتی ہے, کیونکہ وہ گرمی میں چلتے جا رہے ہیں. خیر, تو ہم یہ بہت سالوں سے دیکھ رہے تھے کہ جھنڈیاں لی جا رہی ہیں اور تماشا ہو رہا ہے, اور ہم لوگوں کو تماشے کا بہت شوق ہے. جھنڈے لگ رہے ہیں ادھر گاڑیوں پہ, پر 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 پی پی پا پا سب ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلے دن وہ زمین پہ پڑے رول رہے ہیں. تو کیا ہوا, اب اگر حساب لگائیں, میرے پاس تو اتنا حساب نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ نے پورے 14 اگست کے دنوں میں ایک ہفتے میں 1 ارب روپے کا کاغذ ضائع کیا. بالکل, یہ کاغذ ہی ہے. جذبہ آپ کا وہ ہوتا ہے جب آپ پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں, کاغذوں سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ایک جھنڈا اگر آپ اپنے گھر پہ لگا لیں, وہ اگر آپ اپنے گھر پہ گیلری میں لگا لیں, وہ ایک بری بات نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے گھر پہ لگا ہوا ہے, اونچی جگہ لگا ہوا ہے. جو آپ نے ایسے ایسے کر کے پھینک دیا, تو آپ اس کی جگہ اگر ایک پودا لگائیں تو وہ تو آگے چل کے آپ کا ساتھ دے گا, آپ کی انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہوگا, اور آپ کی زندگیوں میں پتہ نہیں کتنی بڑی آگے کی نسلوں تک ایک اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. جس طرح میں ہر جگہ پہ کہتی ہوں, آبادی کو روکنا بہت ضروری ہے, آبادی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے نہیں میں کہہ رہی کہ مطلب میں کوئی بڑی عقل مند ہوں, اس لیے کہ آپ کی زندگی میں جو 2 بچے یا 4 بچے یا 3 بچے یا 6 بچے, وہ آپ کی ذمہ داری ہیں, وہ آپ پوری نہیں کر پائیں گے. چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں, سب کو پنکھا چاہیے, سب کو پانی چاہیے, سب کو کھانا چاہیے, سب کو تعلیم چاہیے, صحت چاہیے. آپ اتنے لوگوں کو لا کے چھوڑ دیں دنیا میں, ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے, پھر گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کسی گھر میں کام پہ رکھوا دیتے ہیں, پھر وہ لوگ مار دیتے ہیں ان کو. تو یہ 2 اتنے بڑے ایشو ہیں, آبادی اور یہ انوائرمنٹ. قسم سے اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا, بالکل, اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, اس میں عقل چاہیے, اس میں صرف نیت چاہیے. جو آپ نے اس کی اہمیت پر جو زور دیا ہے, ہم نے بھی اپنے شو میں ایک کیمپین کی طرح ہم اس کو, کیونکہ ہمارا پہلا شو ہے تو اس کیمپین کا بھی بتانا ضروری ہے. پودا لگانے سے متعلق ہم یہ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں, جیسے بشرا صاحبہ نے بھی کہا, ایک گھر ایک درخت, یعنی کہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب ایک درخت لگانا تو کوئی ایسی اس میں ایفرٹ بھی درکار نہیں ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں نے جیسے کہا تو میرے یوٹیوب کے اوپر بھی اور لوگوں نے کہا انسٹاگرام پہ کہ بیلکنی میں کیسے لگائیں. میں نے اپنے بیلکنی میں 10
पौधे लगाए हैं, छोटे पौधे लगाए हैं, चलो जितनी मेरे पास गुंजाइश है, जिनके पास छोटा सा भी सहन है वो एक दरख्त लगा सकते हैं। बिल्कुल। और या अगर नहीं भी है, अब आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके नेबरहुड में जितने पार्क्स हैं, हाँ, आप उधर जाके उनसे बात करें और वो करें। हम एक छोटा सा पैकेज देखेंगे, क्लाइमेट चेंज पे है, प्लांटेशन उसकी अहमियत से पे मुताल्लिक है, प्लांटेशन से मुताल्लिक, क्योंकि दुनिया इस इश्यू से जूझ रही है और दुनिया में जो स्केर्सिटी हो रही है, ये रिसोर्सेज की, पानी की, और ये जो जंगें हो रही हैं, तो इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल जी। और गिफ्ट्स अगर बर्थडे के हो, एनिवर्सरी के हो, कोई सेलिब्रेशन के हो, तो गिफ्ट्स में आप पौधे दें। मैं ये करती हूँ। बिल्कुल। आपको पता है मेरे घर कोई केक लेके आया, मैं उसके पीछे चुड़ैल की तरफ पड़ जाती, केक क्यों लेकर आयो। और लास्ट टाइम मेरे घर में जब मेहमान आए थे, मरीना, मारिया, उमर सईद, ये सब प्लांट्स लेकर आए थे, समीना अहमद, तो मैंने कहा था ये मैं बताती हूँ, ये उमर ने दिया, ये फला ने दिया, ये समीना ने दिया, ये मारिया का है। तो मेरे घर में मेरे दोस्तों के दिए हुए पौधे हैं, तो ये इतनी अच्छी चीज है, इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं। केक खा के तो बेकार ही होता है। हमारे पास इस बार मुश्ताबा बात होती रहेगी, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं और आपका भी इसमें इनपुट रहेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर आफिया सलाम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ PIDE के मोहम्मद फैसल साहब, ये भी क्लाइमेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। डॉक्टर आफिया, आप क्लाइमेट चेंज पे बहुत बात करती हैं और अपनी वॉइस रेज करती हैं, अवेयरनेस फैलाती हैं। क्या कहना चाहेंगी इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है और हमें किस डायरेक्शन में देखना चाहिए को? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शामिल करने का इस प्रोग्राम में। एक तस्हीह कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा। वो कोई और डॉक्टर आफिया हैं जिनकी वजह शोहरत कुछ और है। आई एम जस्ट आफिया सलाम। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एडवोकेट करती हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। मैं पढ़ाती हूँ, ट्रेन करती हूँ सहाफ़ियों को कि किस तरह इस पे रिपोर्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया में मुतासरा तरीन ममालिक की लिस्ट में टॉप 10 पे है और पिछले तकरीबन 15-18 साल से है। तो सबसे पहली बात तो हमें अपने जहन में ये रखनी चाहिए, और मुझे बहुत खुशी हुई है बुशरा साहिबा की बातें सुन के, क्योंकि उन्होंने उस एक चीज़ की निशानदेही की है जिसको हम सभी पसे पुश डाल देते हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज है जो पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रहा है, ये और ममालिक हैं जो जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का जो ग्रीन हाउस गैस में एमिशंस में हिस्सा है वो 1% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें बढ़ती हुई आबादी जो है, जो भी हमारे ऊपर जो उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मसाइल बढ़ती हुई आबादी की वजह से है। वसाइल कम है, आबादी ज्यादा है, उसकी वजह से अभी जैसे आपके पैकेज में जिक्र किया गया, जब कुछ मंसूबे बनते हैं, दरख्तों की कटाई होती है, तो वो भी हमारे निगाहों में खटकते हैं। उसको हम फॉलो अप नहीं करते कि वाकई बिल्कुल सही कहा उसमें कि वादा किया जाता है 1:4 नहीं, अक्सर 1:5 या 1:10 का रेशियो होता है रिप्लेसमेंट का, जो पहले से तय होता है उनके प्रोजेक्ट की जो प्रपोजल्स हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर जैसे मेरी बरादरी है, सहाफ़ी बरादरी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर नज़र रखें, सवाल करते रहे कि वाकई ऐसे हो रहा है, प्लांटेशन लग रही है। इसी तरह से सिविल सोसाइटी के लोगों का। अब इसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है? करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ग्लोबल फोरम के ऊपर निगोशिएशंस में बातचीत कोई 30 साल से हो रही है और अब तक कामयाब हो नहीं पाई, क्योंकि ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जो ममालिक इसके जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी ना पूरी करें। बिल्कुल, जिम्मेदारी का जी जिम्मेदारी का एहसास करना जरूरी होगा। जो ममालिक और पाकिस्तान जिनसे मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान का इतना इसमें किरदार है नहीं। मोहम्मद फैसल साहब, आप ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं, वॉर फुटिंग्स पे क्या कुछ करने की पाकिस्तान को जरूरत है? ज़ाहिर है उन ममालिक को तो हम कह ही सकते हैं या उस तरफ तवज्जो दिला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदर यानी अपने मुल्क में क्या पॉलिसीज ऐसी बनाए, लोगों को कैसे अवेयर करे कि प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है और ये क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मसला होने जा रहा है हमारे लिए? कहिए कुछ। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। इस सारे मामले को समझने के लिए वॉर फुटिंग पे हमें क्या करना चाहिए, इसको समझने से पहले 2-3 बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। अभी तक एक आर्गूमेंट हमें बड़ी शिद्दत से बार बार सुनने में मिलता है कि पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसेस में एमिशन जो हैं वो लेस देन 1% हैं, सो हम ज्यादा कसूरवार नहीं है, हमारे CO2 एमिशंस कम है, हमारे पर कैपिटा एमिशंस कम हैं। लेकिन इस हकीकत को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान CO2 एमिशंस में भी हमारा मुसलसल इजाफा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में भी इजाफा हो रहा है,
اور اس کلائمیٹ چینج میں میتھین گیس کا بڑا اہم رول ہے جس میں ہم دنیا میں 7ویں نمبر پر ہیں. سو یہ بات پریشان کن ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن اس میں بڑھ رہا ہے مسلسل اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اس کی اسٹیٹ کی تعلق ہے جو آپ نے شروع میں ایک سوال اٹھایا تھا میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ گزشتہ 50 سے 60 برس میں اگر یہ تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو یہ اب تبدیلی اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہے. ہمارے ہاں جو درجہ حرارت تبدیل ہوا وہ 0.5 سے 0.64 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے, جبکہ ہمارے پورے ریجن میں جو تبدیلی ہے وہ 0.75 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے. لیکن گزشتہ 20 برس میں 1998 کے بعد سے یہ تبدیلی 0.9 سے جو تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے. فیوچر پروجیکشن زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ فیوچر پروجیکشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا درجہ حرارت 4 ڈگری سے زیادہ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہونے کی توقع ہے 2050 یا اس کے بعد سے. ابھی جو چیزیں ہمارے لیے پریشان کن ہے وہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے, وہ کلائمیٹ ویریبلٹی ہے جو شارٹ ٹرم میں جو ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. وہ کلائمیٹ ویریبلٹی ہمیں 2 طرح سے بڑی شدت سے متاثر کرتی ہے. جو یکدم کی تبدیلیاں ہیں, شدید بارشیں ہیں, درجہ حرارت میں یکدم کا اضافہ ہے. اس میں 2-3 باتیں میں اور اضافہ کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ مونسون کی بارشوں میں 18 سے 32% اضافہ ہوا ہے گزشتہ 40-50 سالوں میں. ہیٹ ویو ڈیز جو ہے وہ 31 انکریز ہوئے ہیں. سی لیول جو ہمارا 1 ملی میٹر جو ہے وہ سالانہ رائز کر رہا ہے. تو جو کلائمیٹ ویریبلٹیز ہیں وہ ہماری ایگریکلچر کو پہلے نمبر پر سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں کیونکہ جو ہی درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے ہماری پیداوار اس سے متاثر ہوتی ہے خصوصاً, اور جو زیادہ شدید بارشیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہماری خریف کی فصلیں جو ہیں وہ بڑی شدت سے متاثر ہوتی ہیں. فیوچر پروجیکشنز بھی یہی بتا رہی ہیں ہمیں کہ جب درجہ حرارت بڑھے گا تو ہماری گندم اور چاول کی فصلوں میں کی پیداوار میں بہت نمایاں کمی آئے گی. اب یہ بات اس لیے بھی زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے کہ فی ایکڑ پیداوار کے حوالے سے ہم پہلے ہی دنیا میں بہت پیچھے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیا ہمیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اگر عام عوام بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ کیمپین میں ہمارا ساتھ دیں, آپ کی یہ کیمپین جو آپ نے انوگریٹ کی ہے اس میں یا ہماری کیمپین میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرق آئے گا, وہ اویئرنیس کریٹ ہوگی یا ابھی بھی ہمیں گورنمنٹ لیول پہ کچھ چینج لانا ہوگا؟ دیکھیے گورنمنٹ سے تو ہم لوگ مایوس ہی رہتے ہیں ہر وقت, اور ظاہر ہے ہمیں شکایتیں رہتی ہیں, کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے. وہ 2 باتیں کر سکتے, 20 باتیں نہیں کر سکتے. مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, یا مجھے نہیں پتا. میں ان کے ذرائع نہیں ان کے ذرائع بھی ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہتے. ان کے 50-50 کروڑ ایکڑ کے گھر ہیں ان کے, وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. خیر تو وہ ایک الگ بات. عوام کے لیول پہ میں یہ سمجھتی ہوں, میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس میں کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے. بالکل. اچھا ہر چیز کا دیکھیں انٹر کنیکٹڈ ہے مسئلہ. میرا سب سے بڑا ایشو میں سمجھتی ہوں آبادی ہے. آبادی زیادہ ہوگی تو لوگوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے اور لوگ پریشان ہوں گے, تو وہ پانی کہاں سے لائیں گے پودے کو دینے کے لیے؟ پہلے یہ بھی تو سوچیں. پانی کم ہے, پانی کم ہے, گیس کم ہے, بجلی کم ہے. 50 کروڑ لوگوں کے لیے وہ بجلی ہے جو صرف 5 لاکھ لوگوں کے لیے. تو اس پر میں ضرور یہ کہوں گی, مجھے پتا کہ ہمارے مذہبی جو علماء ہیں وہ اس بات پہ اگری نہیں کرتے, لیکن دنیا کو زمانے کے ساتھ تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ ضرور کیا ہے, مگر ہمیں عقل بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور یہی ہمیں استعمال کرنی چاہیے. وہ کوئی اور وقت ہے جس میں ایک آدمی کماتا تھا اور 10 کھا لیتے تھے, یہ وہ وقت نہیں ہے. سو آپ چلو اللہ کی دین ہے, اللہ سب کو اولاد سے نوازتے ہیں, ان کا بڑا کرم ہے, لیکن آپ جتنے بچوں کو لائیں گے زندگی میں وہ اسی سڑک پہ چلیں گے نا. اب آپ دیکھیے اتنی موٹر سائیکلیں تھی کبھی 10-15 سال پہلے نہیں تھی, کیونکہ آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دی ہے. ہر چیز کا کوئی ریئیکشن, ہر چیز کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. دنیا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ نے نہیں دی ہے ٹرینیں, جب آپ نے نہیں دی ہے ٹرانسپورٹ, تو وہ ٹیکسیاں نہیں افورڈ کر سکتے, تو وہ کیا کریں؟ 1.5 کروڑ اس وقت موٹر سائیکل آپ کی ایک روڈ پہ ہوتی ہے, وہ آپ کے اوپر سے گزرتی ہے, وہ کیا کریں بیچارے؟ ہم ان کو کہتے ہیں ایسے ہے تو ویسے ہے تو ویسے, وہ جائیں کہاں؟ تو وہی بات ہے, ہر انسان کو گھر چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنی آبادی ہوگی, ان کو چھوٹے آپ سیمنٹ کی بلڈنگیں بنا دیں گے, درخت کاٹتے چلے جائیں گے, کانکریٹ کا جنگل بنتا ہے. تو ایک چیز آپ دیکھیں انیشیٹ کہاں سے کرنی ہے. میں جب بچی تھی, میں 9 سال کی عمر میں نے ایک جنگل گایا تھا, چھوٹا کنبا خوشحال زندگی. بالکل اس وقت سے یہ تھا, کم بچے خوشحال گھرانا, پتہ نہیں ایسے بہت سارے, 2 بچے اچھے اور بہت سارے تھے.
मतलब मैं 9 साल की उम्र में मैंने ये गाया था, और उसके बाद अब वो नजर ही नहीं आता कहीं भी, ना वो बोर्ड नजर आते हैं, मुझे नहीं पता किसने हटवाए हैं। थोड़ा सा भी अगर किसी के कान में ये बात पड़ जाए फिर ये मसले मसाइल, बहुत सारी चीजें हैं। बुशरा साहिबा, इतनी आप हमारी शख्सियत हैं कि आप ये मसाइल की, और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अब मसाइल पे बात करने का वक्त है ताकि उनका हल निकले। वो आपका करियर जो सारा एक्टिंग का था और उस पर कभी बात हुई नहीं। अरे उसको तो छोड़िए, आप तो ये पड़ी हुई है कि लोगों का क्या होगा। यही हमारा मकसद कि ज़ाहिर है ये मसाइल पे बात करना जरूरी है, और आपकी आवाज इतनी तवाना आवाज है कि लोगों तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, हमारे शो में आई, और हमारे साथ सलाम साहिबा थी, वो भी क्लाइमेट से मुताल्लिक़ बात कर रही थी। मोहम्मद फैसल साहब थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ज्वाइन किया। लेकिन प्लीज ये झंडियां, ये शोर, ये मोटरसाइकिलों में से साइलेंसर निकाल के ये आप 14 अगस्त नहीं मना रहे हैं। ये आप 14 अगस्त ऐसे मनाएं कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, आप लोगों को रास्ता दें, आप किसी का हाथ पकड़ के सड़क पार कराएं। ये पाकिस्तान से प्यार करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, सिर्फ झंडी लहरा के और तमाशा करके उसको सीवीओ पे वो अच्छा वैसे अब ये है कि हमारी सीनियर ने इतना जबरदस्त एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज दे दिया कि हमें अब शो का एंड करते हुए किसी मैसेज देने की जरूरत नहीं है। बस वही मैसेज आपने याद रखना है जो बुशरा साहिबा ने आपको दिया है। हमारी भी कैंपेन साथ साथ ही है, एक घर एक दरख्त के नाम से। राइज एंड शाइन में आपसे मुलाकात होती रहेगी, कल भी मिलेंगे और बहुत कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, तो मुंतजिर रहिए, हम भी आपके मुंतजिर हैं। ये बिल्कुल, अब आपको हमें बर्दाश्त करना होगा। हफ्ते के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, यू विल बी सीइंग अस 9 o'clock से 11 o'clock तक। कल भी हमारा बहुत मजे का लाइन अप है, इसी तरह पर्टिनेंट सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे जिन पे नॉर्मली लोग जरा अवॉइड करते हैं, बात करते हैं। तो आज के शो से ज़ुहैब हसन और सरवत गिलानी को इजाजत दीजिए। थैंक यू बुशरा आपा, आपसे फिर मुलाकात होगी और हम इस कैंपेन में आपका बिल्कुल साथ देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।